السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت اور احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ محترم سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی عظمت، ان کے مقام کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا دار و مدار اسی مسئلے پر ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، ان جیسا ایمان، کن جیسا ایمان؟ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں، تو فقد اہتدوا، پس تحقیق یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان جیسا ایمان کس طرح لے کر آنا ہے؟ ان جیسی کیفیات تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیفیات کے اعتبار سے نہیں، کمیت کے اعتبار سے، کہ جن جن چیزوں پر صحابہ کا ایمان تھا، اس ایمان والے کا بھی ہر اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، اور اس پیغام کو سننے والے سب سے پہلے کون سے لوگ تھے؟ صحابہ۔
ہم نے نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تک تو یہ اسلام پہنچا ہے دعوت سے، ہم تک تو یہ اسلام پہنچا ہے واسطوں سے۔ اگر ہم ان واسطوں کا احترام نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان پھر کامل کیسے ہوگا؟ اب روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، یہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ اور پورے قرآن کے اندر ارکان اسلام 5 ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم سے کوئی پوچھے بھئی تم مسلمان ہو، اپنے اسلام کی بنیاد بتاؤ، تمہارے جو اسلام کی عمارت ہے کتنی چیزوں پہ کھڑی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا جواب دے سکیں؟ کوئی کافر ہم سے پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ مجھے کہ تمہارے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ ہم قرآن کو تلاش کرنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ہمیں پورے قرآن کے اندر ارکان اسلام یہ نہیں ملیں گے کہ یہ 5 ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا صحابہ کی طرف کہ صحابہ نے ہم تک کیا پیغام پہنچایا ہے، اور صحابہ نے اپنے پاس سے نہیں، صحابہ نے سنا ہے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب یہ ہم ان 5 چیزوں پر اسی وقت ہم ایمان لا سکیں گے کہ جب ہمارا ایمان ہوگا صحابہ پر، جب ہمارا ایمان ہوگا صحابہ پر۔ اگر صحابہ پر ایمان نہ ہوگا تو پھر ان 5 چیزوں پر بھی ایمان نہ ہوگا۔ اس لیے صحابہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور صحابہ کے بارے میں جو آج کل موجودہ معاشرے کے اندر کچھ طبقات طرح طرح کے نشتر چھوڑ رہے ہیں نا، خدارا ان تیروں سے اپنے آپ کو بچائیں اور یوں کہیں کہ سارے کے سارے صحابہ ہمارے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم بقیہ صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ہر اس شخص سے پیار کرتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پھر اسی ایمان پر وہ ثابت قدم رہے، اور پھر اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اور انہی اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں، کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اس ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ہے جو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کون ابو ذر؟ وہ ابو ذر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک موقع پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر تو اکیلا آ رہا ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا سے جب تو جائے گا تو اکیلا ہی جائے گا، اور آخرت کے دن جب تجھے اٹھایا جائے گا تو اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ وہ زہد و تقوی کے امام حضرت ابو ذر غفاری، قبیلہ غفار سے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا مکہ کی دھرتی پر، چاروں طرف خبر پھیلنا شروع ہو گئی، چاروں طرف آواز لگنا شروع ہو گئی کہ مکہ کی دھرتی پر ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ خبر چلتے چلتے مکہ کے قریب ایک بستی، اس بستی میں آباد قبیلہ غفار، اس قبیلہ غفار تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اور اس قبیلہ غفار کے ایک شخص ہیں، کون؟ حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں کہ جس کا نام ہے انیس، جا بھائی تو جا تو صحیح، مکہ مکرمہ کے اندر خبر لے کر تو آ، جو خبر ہم تک پہنچی ہے کیا یہ خبر سچی ہے؟ وہ بھائی مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتے ہیں، لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اپنے بھائی کو ساری خبریں بتاتے ہیں۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک تسلی نہ ہوگی جب تک کہ میں خود جا کر مکہ مکرمہ کے اندر تسلی نہ کر لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اور اپنے کانوں سے سن نہ لوں۔ حضرت ابوذر غفاری سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ اس دور کے اندر جو اسلام قبول کرنے کا نام لیتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، جو یوں کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے موت کو دعوت دینا، موت کو دعوت دینا۔ آج ہم ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں، آج ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور جب صحابہ کے کردار پر کہیں کوئی گفتگو ہوتی ہے ہمارا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ او اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتا کہ یہ صحابہ بنے کیسے، کتنی قربانیاں دے کر صحابہ کے مقام پر پہنچے تھے، ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنی قربانیاں دی تھیں۔ آج کفار کی وادی کے اندر جا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا مشکل ہے، جب عرب مسلمان اس دھرتی پر موجود ہیں۔ آج کفر کے ایوان کے اندر اسلام کا نام لینا مشکل ہے، آج کفر کے ایوان کے اندر حق بات کرنا مشکل ہے، جب چاروں طرف دیکھا جائے تو اسلامی ممالک ہیں۔ وہ اس دور کا عالم کیا ہوگا جب مکہ مکرمہ کی دھرتی پر صرف 3 اور 4 لوگ مسلمان تھے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا، کہ ایسے ہی حالات کے اندر حضرت ابوذر پہنچتے ہیں، حضرت ابوذر پہنچتے ہیں، اور یہ دل کے اندر خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں جس سے بھی پوچھوں گا ہو سکتا ہے وہ میرا دشمن بن جائے اور میں اپنے مقصود تک نہ پہنچ پاؤں، میں اپنے مقصود تک نہ پہنچ پاؤں، اس لیے ڈر رہے ہیں۔ رات کا وقت آتا ہے، مسجد حرام کے اندر لیٹ جاتے ہیں، ادھر سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے، مسافر سمجھ کر گھر لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ ایک ترہ امتیاز تھا کہ وہ مہمان نواز تھے، وہ مہمان نواز تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک مسافر ہے، اس مسافر کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، خدمت کی، صبح ہوئی، وہ مسافر ابوذر واپس بازار کے اندر چلتا ہے کہ میں اپنے مقصود کو تلاش کروں، لیکن ڈر یہ ہے کہ میں جس سے پوچھوں گا ہو سکتا ہے وہ دشمن ہو اور میں مقصود تک نہ پہنچ سکوں۔ وہ دن بھی گزر گیا، دوسری رات پھر اس مسجد الحرام کے اندر بیت اللہ کے سائے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علی کا پھر گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ مسافر پھر لیٹا ہوا ہے، پھر اسے ساتھ لے جاتے ہیں، دوسری رات گزرتی ہے، حضرت علی پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، تم کیوں آئے ہو، کیا تم ابھی تک اپنے مقصود تک نہیں پہنچے؟ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ کرو مجھ سے، میں تم سے جو کہوں گا وہ کسی سے ذکر نہ کرو گے اور مجھے اپنے مقصود کا پتہ بتا دو گے۔ حضرت علی وعدہ کرتے ہیں کہ تم جو کہو گے میں سچ سچ بتاؤں گا۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی محمد نامی شخص ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، مجھے اس تک پہنچا دو، مجھے اس تک پہنچا دو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اندر خوشی آ جاتی ہے، کہتے ہیں ڈرتے کیوں ہو، میں بھی انہی کا ماننے والا ہوں، میں نے بھی انہی کے دامن کو تھامے رکھا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں ان کے در پر تمہیں لے کے چلتا ہوں، ذرا یہاں سے سفر سننا۔ حضرت ابوذر غفاری کے بقول فرماتے ہیں آج ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بتاؤ کوئی ہمیں روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا نا، کسی نے آج
तक हमें नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हो, तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तुम उम्रा करने क्यों जा रहे हो, तुम हज करने क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तुम मुसलमान क्यों हो, क्या किसी ने रोका? नहीं रोका। लेकिन ये सफर तो देखो, हजरत अली उल मुर्तजा हजरत अबू जर को लेके जा रहे हैं और हजरत अली अबू जर को क्या कहते हैं, ऐ अबू जर मैं तेरे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे चलना, कोई ये पहचान न सके कि अली आज अबू जर को नबी के दर पे लेके जा रहा है। हो सकता है तुझे रास्ते में कोई रोक ले और तू मकसूद तक न पहुंच सके। हाँ, जब मैं देखूंगा कि दुश्मन कोई सामने से आ रहा है मैं रुक जाऊंगा, गोया महसूस ये होगा ये पानी उंडेल रहा है या पानी भर रहा है, इसी तरह तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहना। हजरत अबू जर गफारी हजरत अली उल मुर्तजा के पीछे चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे पहुंचते हैं। जो नबी का चेहरा सामने आता है, हजरत अबू जर गफारी कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये सलाम के लफ्ज सबसे पहले किसने अदा किए? हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आज जो हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम और जवाब आता है वालैकुमुस्सलाम, ये अल्फाज सबसे पहले अदा किसने किए? सबसे पहले हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हजरत अबू जर गफारी ने अपने आने का मकसद बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी। हजरत अबू जर गफारी ने इस्लाम को कबूल कर लिया और ये पहले 4 या 5 मर्दों में हजरत अबू जर गफारी का नाम आता है कि जो इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का मुकरमा के अंदर इस्लाम की दावत देने के लिए खड़े हुए थे। जी हाँ, चंद दिन गुजरे, कुरान सीखा, मसाइल सीखे, फिर मक्का की धरती के चौक पर खड़े होकर कहा लोगों सुनो, ये अबू जर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, जिसने को जो कुछ बिगाड़ना है बिगाड़ ले। आज हम उन सहाबा का नाम लेते हुए डरते हैं, आज हम उन सहाबा का दिफा करते हुए डरते हैं, आज हम उन सहाबा के दुश्मनों से बात करते हुए कहते हैं कि हालात खराब हो जाएंगे। हम इन सहाबा को जवाब क्या देंगे? वो अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा की धरती पर खड़े होकर कहते हैं ओ लोगों सुनो, ये अबू जर मुसलमान हो चुका है। कबीला कुरैश अरब के सरदारों की मजलिस, और उस मजलिस के अंदर खड़े होकर कहने वाला कौन है? अबू जर। कहते हैं मैं मुसलमान हो गया हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थाम लिया है। वो सारे के सारे अरब के सरदार अबू जर गफारी पर टूट पड़ते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। हजरत अबू जर गफारी खुद कहते हैं कि करीब था कि मैं मौत की वादी में चला जाता, करीब था कि मैं मौत की वादी में चला जाता। करीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास गुजरते हैं। जब हजरत अब्बास ने देखा तो मुझे पहचान लिया और मुझ पर वो गिर पड़े मुझे बचाने के लिए और आवाज लगाने लगे ओ बदबख्तों, तुम्हें मालूम है तुम किस शख्स को मार रहे हो? कबीला गफार का ये शख्स है और तुम्हारे तजारती काफले इनके गांव से गुजरते हैं, इनकी बस्ती से गुजरते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे फर्द को इन्होंने मार दिया तो तुम तजारती काफले लेकर जा नहीं सकोगे। इस बात पर हजरत अबू जर को छोड़ दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जर ये तूने क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी दिल की ये ख्वाहिश थी कि इस इस्लाम के लिए कुर्बानी दूं, दिल की ये ख्वाहिश थी, मैंने अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा किया। फिर कुछ अरसा हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा के अंदर रहे, वापस चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अपने कबीला की तरफ। कबीला वालों को जाके दावत दी,
کچھ قبیلہ والوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور کچھ قبیلہ والوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرح ہجرت کر کے گئے اور مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت قبیلہ غفار کے باقی لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد مدینہ منورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، بدر احد گزر جاتا ہے، اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں مدینہ منورہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر میں تجھے کچھ وصیت نہ کروں؟ اور یاد رکھیں نبی وصیت کرے صحابی کو تو یہ اکیلے صحابی کے لیے وصیت نہیں تھی، یہ پوری امت کے لیے وصیت تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں کی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان وصیتوں کو سنیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور ان کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ پہلی وصیت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ وصیت کون سی تھی؟ اے ابو ذر تقوی اختیار کرنا، اللہ تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ تقوی اختیار کرنا، اللہ تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ تقوی اختیار کرنا، معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تقوی اختیار کرنا، یاد رکھنا تقوی سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، تقوی سے ماحول خوبصورت بنتا ہے، تقوی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لینا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لینا۔ آج ہم خود سوچیں، آج ہم خود دیکھیں، آج ہم خود اپنا موازنہ کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا، اگر خوف خدا ہوتا تو اس دھرتی پر یوں ہماری بہنوں کی عصمت دری نہ ہوتی۔ اگر خوف خدا ہوتا تو یوں ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کے سامنے ماں کی عصمت دری نہ ہوتی۔ اگر خوف خدا ہوتا تو یوں باپ کے سامنے بیٹی کی عصمت دری نہ ہوتی۔ خوف خدا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہن، ایک بہن سفر کرتی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ یہ ملک بنا تھا کس پر؟ اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا نا۔ یہ ملک بنا تھا کیوں؟ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا نا۔ اور کلمے کا درس کیا ہے؟ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ حضرت ابو ذر کو کی جانے والی وصیت کہ اے ابو ذر تقوی اختیار کرنا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا اگر تقوی اختیار نہیں کرے گا تو وہ کلمے کے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج سب سے بڑا فقدان ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ خوف خدا نہ رہا، خوف خدا نہ رہا۔ ابھی گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا، ایک تو واقعہ کرنے والے درندے تھے، ایک واقعہ کرنے والے درندے تھے۔ میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ وہ میری بہن جو فرانس سے آئی، ذرا چشمے تصور کے اندر ہو سکتا ہے میری اس بہن نے سوچا ہو میں کافروں کے ملک میں رہتی تھی، میں کافروں کے ملک میں رہتی تھی، اب میں مسلمانوں کے ملک میں آ گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں اس بہن کا واقعہ ہو جو یمن سے چلی تھی، مدینہ منورہ میں آئی تھی، اور وہ بہن
پورے زیورات سے لدی ہوئی تھی، پورے زیورات سے لدی ہوئی، یمن سے چلتی ہے، مدینہ میں پہنچتی ہے، عمر کا دور خلافت ہے، مدینہ میں پہنچ کر کوئی اس بہن سے پوچھتا ہے، اے بہن اتنا لمبا سفر کر کے تو آئی ہے، بتا صحیح کہ کسی نے تیری طرح آنکھ اٹھا کر تو دیکھا؟ وہ بہن کہتی ہے آنکھ اٹھانا تو دور کی بات، اس پورے سفر پر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا بھائی کھڑا ہے اور کوئی میرا بیٹا کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بہن کے تصور کے اندر یہ بات آئی ہو، کیونکہ وہ بھی عمر کا دور خلافت تھا، اور اس وقت بھی ہمارے ملک کے اس شہر کے رہنما جو ہیں، اس شہر کے جو لیڈر ہیں جنہیں سی سی پی او کہا جاتا ہے، وہ بھی عمر ہیں، وہ بھی عمر ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی موالتے کے اندر کہ وہ بھی عمر کا دور تھا، عورت یمن سے آئی تھی، کسی نے پوچھا نہ تھا۔ آج میں بھی تو گجرانوالہ سے نکلوں، لاہور کی طرف چلوں، میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لوں، کیا اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ درندوں کا دور ہے؟ اسے یہ بھول گئی کہ یہ درندہ صفت لوگ یہاں رہتے ہیں۔ ان دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ درندوں نے حملہ کیا، جو کچھ ہوا، لیکن اس سے بھی بڑی زیادتی جو ہو رہی ہے اس وقت ہر گھر کی زینت یہ واقعہ بنا ہوا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جان یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ زیادتی کس کو کہتے ہیں؟ آج اخبار کھولیں، آج سوشل میڈیا پہ بیٹھیں، آج خبریں سنیں، خبریں یہ آ رہی ہیں لاہور موٹر وے زیادتی کیس، لاہور موٹر وے زیادتی کیس۔ او اللہ کے بندو، وہ عورت تو ایک روز نہیں مری، ان واقعات کو سن کر وہ عورت روز روز مر رہی ہوگی۔ اس کے بچے کیا پوچھ رہے ہوں گے امی یہ کس کے ساتھ واقعہ ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی رات ان درندوں کو عبرتناک نشان بنا دیا جاتا، عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ نانا پہلے مجرم کو جب اس دھرتی پر کسی کی عصمت دری ہوئی تھی، لاہور چوک میں الٹا لٹکا دیا جاتا، گولیاں مار دی جاتی، تو یوں میری بہن کی عصمت دری نہ ہوتی، یوں میری بہن کی عصمت دری نہ ہوتی۔ اور یہ عصمت دری کیوں ہو رہی ہے؟ خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکل گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کہا ابو ذر تقوی اختیار کرنا، اور پھر فرمایا اے ابو ذر معاملہ اللہ کا ہو، معاملہ شریعت کا ہو، معاملہ میرا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ میرا ہو، پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ معاملہ اللہ کا ہو، معاملہ رسول کا ہو، معاملہ شریعت کا ہو، معاملہ صحابہ کا ہو، معاملہ علماء کا ہو، معاملہ اللہ کے دین کا ہو، معاملہ قرآن کا ہو، پھر مصلحت سے کام نہ لینا، جو حق بات ہے وہ کہہ دینا۔ آج ہم مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں، معاملہ صحابہ کا چل رہا ہے، معاملہ شریعت کا چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری تجارت ایسے ہو جائے گی، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ نانا معاملہ صحابہ کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ شریعت کا ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ وصیت کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا اے ابو ذر حق بات کرتے رہنا، اگرچہ سامنے تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ حق بات کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس بات کو غلط لیا جاتا ہے، کہتے ہیں حق بات کی جی، میں حق بات کرنے والا ہوں، اگرچہ اس کے دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے۔ آج حق بات کی جاتی ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، آج حق بات کی جاتی ہے کسی کا کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ حق بات کرو، حق طریقے سے کرو، اور حق مقام پر کرو۔ حق بات، حق طریقہ اور حق مقام، یہ بات حق ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ دلوں کے اندر بغض ہے، دلوں کے اندر حسد ہے، دلوں کے اندر کینہ ہے، سامنے میرا رشتہ دار کھڑا ہے جی میں تو حق بات کروں گا، چاہے اس کا دل ٹوٹ جائے، چاہے اس کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ چاہتا یہی ہے کہ میں اس کے دل کو پارا پارا کروں۔ نانا حق بات کرو اگلے کی اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو ذر
खामोश रहा करो, खामोश रहा करो, ज्यादा न बोला करो, इसलिए कि मन समत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। हम जितना बोलेंगे अक्सर लोग जहन्नम के अंदर अपनी जुबानों की वजह से जाएंगे। हम बैठते हैं, तबसरे कर रहे होते हैं, गीबतें कर रहे होते हैं, बोतान बांध रहे होते हैं, चुगलियां कर रहे होते हैं, और पता ही नहीं होता कि हमारे नामा अमाल में गुनाह लिखे जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा खामोश रहो, जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोलो। फिर अबू ज़र गफारी को कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ अबू ज़र ज्यादा ना हंसा करो, इसलिए कि ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। और फिर फरमाया, ऐ अबू ज़र कुरान की तिलावत किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, इसलिए कि कुरान की तिलावत दिलों का जंग उतारती है, दिलों का जंग उतारती है। आज इस माशरे के अंदर हमारे दिलों पर जंग लग चुका है और ये दिल सख्त हो चुके हैं, और ये अल्लाह के अज़ाबात में से सबसे सख्त अज़ाब है। याद रखें, अजाब सिर्फ ये नहीं कि इंसानी शक्लें बंदर और खिंजीर बनेंगे, अजाब सिर्फ ये नहीं कि पहाड़ टूट कर गिरेंगे, आसमां से पत्थर बरसेंगे, आग बरसेगी। अजाब सिर्फ ये नहीं है, अजाब ये भी है कि तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। यहूदियों पर जो सबसे सख्त तरीन आज़ाब आया था वो यही आज़ाब आया था कि उनके दिल सख्त हो गए थे। ऐ अल्लाह, जब दिल सख्त हो जाएं तो इन दिलों को नरम करने का तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो तरीके हैं कि तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएंगे। पहला तरीका यह है कि मौत को कसरत से याद करो, और दूसरा तरीका यह है कि कुरान की तिलावत करो। आज दिल सख्त हो चुके हैं। किस तरह आज भाई को भाई का ख्याल ना रहा, आज पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल ना रहा, आज औलाद को माँ बाप का ख्याल ना रहा, आज मुक्तदी को इमाम का ख्याल ना रहा, आज इमाम को मुक्तदी का ख्याल ना रहा, आज आवाम को हुक्मरानों का ख्याल ना रहा, आज हुक्मरानों को आवाम का ख्याल ना रहा। वजह क्या है? दिल सख्त हो चुके हैं, दिल जंग आलूद हो चुके हैं। इन दिलों को धोना है, इन दिलों को जंग से पाक करना है, तो फिर कुरान की तिलावत को करना होगा। ये वो वसीयतें थी जो नबी वसल्लम ने हजरत अबू ज़र को की, और हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने ये वसीयतें हम तक पहुंचाई। अब हम पर यह लाजिम है कि इन वसीयतों पर अमल करें, ताकि कल क़यामत के दिन अबू ज़र की मजलिस में भी सुरखरू हो सके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी सुरखरू हो सके। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम की तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।